کل میں نے عرض کیا تھا وہ سب چیزیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آج کچھ چیزیں میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو روزے کی حالت میں مباح ہیں، ان کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یا انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان روزے کی حالت میں غسل کر سکتا ہے، چاہے وہ غسل فرض ہو اور چاہے سنت ہو، اور چاہے انسان اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے کرے. ہر صورت میں وہ غسل کرنا جائز ہے. ایک تو ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مقام عرج میں تھے، سخت گرمی تھی، تو آپ گرمی سے بچانے کے لیے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگے. گویا کہ حالت روزہ میں سر پر پانی ڈالنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام حالت روزہ میں کپڑا بھگا کر سر پہ رکھتے تھے، کچھ لوگ پانی ڈالتے تھے، کچھ لوگ پانی میں ڈبکی لگاتے تھے. یہ ساری چیزیں حالت روزہ میں مباح ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں اگر انسان صبح کرتا ہے یعنی فجر کے وقت میں داخل ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہے، غسل نہیں کر سکا ہے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایسا کرنا درست ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح من جنازۃ من امرأۃ ثم یغتسل ویصوم ولا یقضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے تھے، پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی قضا نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر حالت ناپاکی میں فجر کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد انسان غسل کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. تیسرے نمبر پر انسان روزے کی حالت میں کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی ڈال سکتا ہے. کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ خشک ہو گیا، وضو میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن حالت خشک ہو گئی یا وہ خشک ہو گیا، پھوٹ چو رہا ہے زبان میں، تو ایسے موقع سے کلی وغیرہ کر کے تھوڑا رطوبت پہنچائی جاتی ہے. تو ایسا کرنا شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سنت کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، کہ مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھاؤ، اس طرح کی تو روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں تم ناک میں پانی چڑھا سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ مبالغہ کر کے نہیں. اور پانچویں نمبر پر آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں جو طاقت کے لیے نہ ہو، غذا اور پیاس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس طرح کا انجیکشن لگوانے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کے نہ کھانے کے مشابہ ہے، نہ پینے کے مشابہ ہے اور نہ ہی تکمیل شہوت کے مشابہ ہے. اس لیے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ حالت روزہ میں پچھنا لگوا سکتے ہیں، خون نکلوا سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی روزے کی حالت میں ضرورت پڑنے پر خون نکلوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے خون نکلوانے یا پچھنا چینی لگوانا جس کو کہتے ہیں کی رخصت کیا ہے. کیونکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے یہ ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی روایت میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، روزے دار کے لیے پچھنا یا چینی لگوانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے، یہ عمل جائز ہے.
اور 7वें नंबर पर इंसान हालत रोजा में अपनी बीवी को बोसा ले सकता है। बोसा लेने की वजह से इंसान के रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुखारी वगैरह की रिवायत में बड़ी सनद में उम्र मुमिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि क़ब्बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अज़वाजिही व हुवा साइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत रोजा में अपनी बात बीवियों का बोसा लिया। एक दूसरी रिवायत में उमर बिन खात्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल आज तो बहुत बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी को बोसा ले लिया। कहा अच्छा ये बताओ कि अगर रोजे की हालत में तुमने कुल्ली कर लिया तो क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह इसमें भी नहीं होगा। इसी तरह से हालत रोजा में इंसान किसी चीज को चख कर उसको उबल से चूस ले तो ऐसा करने में कोई हरज की बात नहीं है। गोया कि खाना चखने में या किसी सामान का जायका मालूम करने के लिए जुबान पर रखने में कोई हरज की बात नहीं है। शर्त है कि उसे निगले नहीं बल्कि उसे उबल दे, क्योंकि बुखारी की मुअल्लक़ रिवायत में है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि हाजी का सामान चखने में कोई हरज नहीं है, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से रोजे की हालत में सुरमा लगाना या आंख का डराव डालना, दवा डालना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक हदीस में आता है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं इस्तहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत रोजा में सुरमा लगाया। इसलिए हालत रोजा में सुरमा लगाने का मतलब जो सुरमा ज्यादा तेज होता है दिमाग पे लगाते हैं तो उसकी ठंडक हलक में महसूस होती है। इसी तरह दवा जब डालेंगे तो दवा का कतरा आंख में जाने के बाद वो हलक में महसूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आंख मैदे का रास्ता नहीं है इसलिए दवा डालने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाया करते थे। इसलिए आंख में दवा डालना या सुरमा लगाना इसके रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, एक बात याद रहे कि जब वो कचरा जो आपने आंख में डाला है या सुरमा जो आपने आंख में डाला उसकी ठंडक हलक में महसूस हो तो उसको निगलना नहीं चाहिए, उसे छूट देना चाहिए। जो ठंडक हलक में महसूस होती है उस ठंडक को निगलना नहीं चाहिए, उसे छूट देना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान का रोजा महफूज होगा। इसी तरह से चीज और है कि इंसान के लिए हालत रोजा में मिसवाक करना, खुशबू लगाना, सर में तेल डालना, इसमें शरई एतबार से कोई हरज नहीं है। इसकी रुख्सत दिया शरीयत में कि इंसान ऐसा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीसें हैं कि लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्लि वुदू। दूसरे लफ्ज़ में लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्ली सलात। हर नमाज या हर वुदू के साथ मिसवाक करने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो जाहिर है कि उसमें रोजे की हालत में भी है और बगैर रोजे में भी है। रोजे और रोजे के दरमियान कोई फर्क नहीं। बुखारी में लिखा है, बुखारी में फलम फर्क बैन साहिब हो गई है, रोजेदार और बेरोजा दोनों के दरमियान मिसवाक करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फर्क नहीं किया है। इसलिए ये अमल रोजेदार के लिए सुबह से लेकर शाम तक जब चाहे वो इसे कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि दोपहर के बाद मिसवाक करने से रोजा मकरूह हो जाएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस की मुखालफत करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर से मिसवाक करने का हुक्म दिया है। और मिसवाक जो की जाए अगर ताज़ा मिसवाक की जाए तो जो तेज होती है उसकी नमी हलक में महसूस होती है, उसकी खून जाती है हलक में। इसीलिए अगर कोई आदमी रोजे के दिनों में पेस्ट करता है, मंजन करता है, ब्रश करता है तो उसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुंह में रख करके जो बाहर निकाल देता है वो हलक में नहीं ले जाता। इसलिए ऐसा करना यानी मिसवाक करना या मंजन करना, इससे इंसान के रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से
بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ناک یا حلق کے منہ کے ذریعہ حلق میں چلی جاتی ہے اور انسان مجبور ہوتا ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. جیسے راستہ چل رہے ہیں، غبار اڑ رہا ہے تو غبار اڑ کر کے آتا ہے، یا کلی کرنے کے بعد بہت معمولی کا حصہ دانتوں میں یا زبان میں پھنسا رہ سکتا ہے. تو ظاہر شریعت نے اس کے بارے میں واقعہ نہیں کیا ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چیزیں وہ ہیں جن سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں اس بات کا اضافہ کر سکتے ہیں جو کل میں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھول کر کے کھانا کھا لیا، کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا تو بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے کسی کو اگر قے ہو گئی، قے ہونے کا مطلب اس کی اختیار کے بغیر بیماری کی وجہ سے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اکثر غالب آ جائے تو اس پر روزے کی سزا نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اگر یہ چیزیں انسان کرتا ہے تو انسان کا روزہ محفوظ ہوگا. اللہ کو اصل میں چیز اور وہاں پر کہنا چاہ رہا تھا لیکن جواب سے کر گئی بات. دیکھیے میں نے کہا کہ پیسٹ منجن کرنا، برش کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہاں مجھے کہنا تھا کہ یہ جو لوگ گل کرتے ہیں یا اس طرح کی دوسری نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ منجن کے حکم میں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو گل ہے، گل ایک نشہ آور چیز ہے. ویسے ہم 24 گھنٹہ حرام ہے، سال کے 12 مہینے وہ حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر اس کو انسان استعمال کرتا ہے تو جو نشہ کی تسلی یا اس کے نشہ پیدا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس کی روح کے ذریعہ اس حالت میں پہنچتی ہے اور اسی لیے وہ اس کو کرتا ہے. اس لیے وہ حالت میں پہنچنے کے ناطے وہ ناطے قوم ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ سادہ منجن کر لیا، کوالگیٹ کر لیا اور روزہ کر لیا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 1,00,000 روپیہ اور 1 تولہ سونا میں کتنا صدقہ نکلنا چاہیے؟ تیز مہمان کی مہمانی کتنے دنوں تک ہوتی ہے؟ چلیے مہمان کی مہمانی کتنے دنوں تک ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا غریب سوال ہے. دیکھیے 1,00,000 روپیہ یا 1 تولہ سونا میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اگر اس وقت کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو اس میں کسی بھی اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ سونے کے اعتبار سے نہ چاندی کے اعتبار سے، کیونکہ چاندی کی جو وقت قیمت ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 600 گرام اس چاندی کا نصاب ہے، تو کم سے کم 1.5 لاکھ روپیہ تو ہونا چاہیے، 1.5 لاکھ سے کچھ زیادہ. تو ظاہر ہے کہ اس میں زکوٰۃ اس وقت فرض نہیں ہوگی اور 1 تولہ سونا میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. انسان اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز نکالنا چاہے اور خود دینا چاہے تو جتنا چاہے وہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہے. البتہ اللہ کا دوسرا جو سوال ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الضیافۃ 3 ایام وما زاد علی ذلک فهو صدقۃ او نحوۃ. کہا کہ مہمان بننا 3 دن ہوتا ہے. 3 دن تک کوئی آدمی کسی کے گھر ہے کہیں پر تو وہ مہمان ہے، اس سے زیادہ اگر وہ رہتا اس کے یہاں کھاتا ہے تو یا تو وہ صدقہ کھا رہا ہے یا پھر وہ ڈھاکہ ڈال کے اس کا گھر سے کھا رہا ہے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کسی بستی میں آؤ اور یہ بھی جان لو کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلم گاؤں میں جاتا ہے تو اس گاؤں والوں پر فرض ہے کہ اس کی 3 دن تک مہمان نوازی کریں. اس کا کوئی رشتے دار نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، اور اگر گاؤں کا کوئی آدمی اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہوں گے. تو یہ اس کا حق ہے مہمان نوازی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کسی گاؤں میں جاؤ
اور وہ تمہاری مہمان نوازی کرنے سے، تمہاری مہمانی کا حق دینے سے انکار کر دیں تو تم 3 دن کی مہمان نوازی زبردستی ان سے لے لو، کیونکہ وہ تمہارا حق ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے اس کے بارے میں۔ ذرا یہ ایک نئی بات آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے اس سوال میں۔ سبحان اللہ، سب ہو